پتا ہے پہلے خلیفہ خلافت میں نمبر ہو سکتا ہے، لیکن جب بات امامت کی ہوگی، بات کس کی ہوگی؟ امامت کی ہوگی، تو یہ جو 12 امام ہیں نا، ان سارے اماموں میں علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر۔ پہلے امام کا نام امام علی ہے، اس کے بعد حضرت امام باقر، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، اس کے بعد امام باقر، اس کے بعد امام جعفر۔ اب جتنے بھی امام ہیں وہ سب بعد میں ہیں۔ امامت جس کے گھر سے چلی ہے اس ذات کا نام مولا علی ہے۔ امامت میں ایک نمبر پہ ہے نا مولا علی، خلافت میں چوتھے نمبر پہ، اور امامت میں پہلے نمبر پہ، اور ولایت میں علی کا کوئی جواب نہیں۔ غوث اعظم، بزرگان دین، اولیاء اللہ، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ بولو، یہ ہماری تمہاری سوچ ہو سکتی ہے کہ بولے حاجی علی بولے چھوٹے ہیں، مخدوم ماہر بولے چھوٹے ہیں، ہے نہیں؟ حاجی عبدالرحمن بولے وہ چھوٹے ہیں، غریب نواز بہت بڑے ہیں، غوث اعظم اور پیروں کے پیر ہیں، قطب المدار بہت بڑے پیر ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تمہاری ہماری سوچ ہو سکتی ہے۔ میاں میں نے کل کہا تھا یہ کوئی موبائل کے نیٹ ورک اور موبائل کی کوئی ٹاور نہیں ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ بلڈنگ بہت اعلیٰ ہے، یہ بلڈنگ کم والوں کی ہے۔ ابھی اللہ کا ولی جو ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے۔ اور مولا علی بڑوں سے بڑے، مولا علی بڑوں سے بڑے ہیں۔ اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے تو یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ تو آج بیان ہوگا انشاءاللہ مولا علی کی شان، ہم اوراد سماعت کریں گے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے سنانے کا موقع مل رہا ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ آئیے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا۔ دیکھو بولنا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا، اکیلے سب کام نہیں چلے گا، ہے نا؟ پارٹنرشپ کے ساتھ جب کام ہوتا ہے تو بڑا لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے، اور لگتا بھی کہ ہم نے لوگوں نے کچھ کیا یار، ہے نہیں؟ جب مزہ تبھی آئے گا کہ دونوں طرف وہ بے قرار۔ الفت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہو بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، یہ نہیں کہ مولانا بولو تم کو جھوٹ تھوڑی بولو گے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب کو بولنے دیا جائے اور ہم خاموش بھی بنے رہے، نہیں۔ الفت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہو بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا۔ سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ کہو، نہ سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ کہو، کیونکہ ہم سبحان اللہ کہنا ہے۔ رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا۔ اور یہ شعر جانتے ہو کس کے ہیں؟ علامہ سید محمد مدنی میاں، جو محدث اعظم کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، ان کے شعر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا۔ اور جب علی پیدا ہوئے کعبے میں، جب علی پیدا ہوئے کعبے میں نہیں کہہ رہا، مدنی میاں کہہ رہے، جب علی پیدا ہوئے کعبے میں، عاطف نے کہا، عاطف بولتے ہیں ندائے غیبی کو بھی سنائی دے مگر بولنے والا دکھائی نہ دے۔ فرماتے رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا۔ جب علی پیدا ہوئے کعبے میں، عاطف نے کہا آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ اور یہ تو سبھی کو یاد ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں۔ میں نے کہا نا پارٹنرشپ میں کام ہوگا تبھی مزہ آئے گا۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے۔ اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے۔ اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اور لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، سارے ولی امت میں نمایاں ہیں، سارے کے سارے اولیاء اللہ اپنی جگہ مقام اور مرتبے کے تاجدار ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سب کے ولیوں کے قدموں کی چوٹیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، ان اہل ولایت کے بھی سلطان علی ہے، ولایت کے بھی سلطان علی ہے۔ اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، کوئی ڈھسے میں ہے کوئی دھوکے میں ہے کہ مل جائے گی۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی،
اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں۔ یہ کہیے کہ جس کو ان کے در سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی، اور ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا ماں کا نام ملتا ہے، بلدیت نہیں ملتی ہے، ماں کا نام ملتا ہے، بلدیت نہیں ملتی۔ آؤ اس علی کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کے چند پھول پیش کریں، کچھ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ اس سے قبل محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی ہی نہیں پوری کائنات کی مرکزی عقیدت، دکھوں کو ٹھہرا دینے والے پیغمبر، غموں کی ہسکیاں لینے والوں کو زندگی عطا کرنے والے اللہ کے رسول، مکی ہو کر لامکاں کی سیر کرنے والے محبوب خدا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بحر منن نہر سنن، سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، ہم سب کے میٹھے مکی مدنی آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن الحسین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں پوری توجہ مدینے میں اور نجف اشرف کی جانب اور بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن الحسین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام علی ہے۔ علی، علی کا معنی ہی بلند ہے، علی کا معنی بلند، کہتے نہیں جناب عالی، بلند والے، مقام والے، اولیاء کا مطلب بھی بلند ہوتا ہے، علی کا مطلب بھی بلند ہوتا ہے، تو علی کا معنی ہی بلند ہے۔ آپ کا اصل نام ہے علی، آپ حضرت ابو طالب کے شہزادے ہیں۔ ابو طالب کون ہیں؟ عبد المطلب کے بیٹے۔ آپ کے بہت سے بیٹے ہیں جس میں حضرت ابو طالب بھی ہیں اور حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ، اور حضرت ابو طالب کے شہزادے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، میرے آقا کے چچا زاد بھائی ہیں، کون؟ مولا علی۔ تو آپ کا نام علی ہے، آپ کی کنیت ابو تراب ہے، ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے، لیکن ابو تراب جو کنیت ہے، جب بھی کوئی آپ کو ابو تراب کے نام سے پکارتا تھا نا مولا علی کو، آپ بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تراب کے معنی ہوتا ہے مٹی، ابو تراب کا معنی ہوا مٹی کے باپ۔ ایک روز مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی اس کنڈیشن میں نہیں ہے جس کنڈیشن میں ابھی ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کے مسجد نبوی کا جو صحن تھا یہ بھی برابر نہیں تھا، کہیں نشیب تھی، کہیں فراز تھا، کہیں اونچا تھا، کہیں نیچا تھا، لیکن مولا کائنات زمین پر لیٹے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام گزرے تو سرکار نے فرمایا، یا ابا تراب اجلس، یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جائیے، اے مٹی کے باپ اٹھ جائیے، اے ابو تراب اٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلا اور آپ کو یہ کنیت ملی ابو تراب کی۔ مولا کائنات علی شیر خدا کو جب بھی کوئی ابو تراب کے نام سے پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ کنیت دینے والا۔ دیکھیے ابو الحسن تو آپ اس لیے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا نام حسن ہے تو آپ کو ابو الحسن کہا جا سکتا ہے، آپ کے بیٹوں کا نام کچھ ہے تو ابو لگا کر آپ اپنی کنیت کر سکتے ہیں۔ میرے بیٹے کا نام حسنین ہے، مجھے ابو الحسنین کہا جا سکتا ہے۔ میرے بیٹے کا نام علی عباس ہے تو مجھے ابو علی عباس کہا جا سکتا ہے۔ اگر بارے پیغمبر تمہاری کنیت جو آپ نے دی مولا علی کو، مولا علی نے کہا یہ لقب تو مجھے میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، میرے پیغمبر نے عطا کیا ہے، اب مجھے ابو الحسن کہو تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوگی کیونکہ میں تو حسن کا باپ ہوئی ہوں، مگر ابو تراب کوئی کہتا ہے تو اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ لقب اور کنیت ہے جو مجھے میرے آقا نے عطا فرمایا۔ ابو تراب بھی کنیت ہے، ابو الحسن یہ بھی کنیت ہے آپ کی، اور ابو الحسین بھی کہا جا سکتا ہے مولا کائنات علی شیر خدا کو۔ اور لقب آپ کا، آپ کے لقب فاتح خیبر بھی ہیں،
آپ کا لقب مشکل کشا بھی ہے، آپ کا لقب لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار بھی ہے، مشکل کشا بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، اور آپ کا لقب اور آپ کا اسم گرامی علی کے ساتھ ساتھ حیدر بھی ہے۔ کیا ہے؟ علی بولو تو بھی، حیدر بولو تو بھی، اور حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر۔ حیدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر۔ آپ واقعی عام الفیل کے 30 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور علماء کرام فرماتے ہیں، اکثر علماء کرام نے فرمایا، یہ الگ بات ہے کہ اختلاف اپنی جگہ ہے، ہو سکتا ہے اختلاف، میرے آقا نے فرمایا اختلاف کو علماء امتی رحمت ہوں، میری امت کے علماء کا اختلاف بھی رحمت ہے، مگر میں نے بھی 4 مصرے پیش کیے تھے علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی کے۔ آپ بھی ایک علم کی ابترین شخصیت ہیں، ہم وہی سے اخذ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں اور کتابوں کو اٹھاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو طالب، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے نکلی۔ ابھی خانہ کعبہ کا آپ طواف کر ہی رہی ہیں، ابھی 7 چکر پورے نہیں ہوئے، درد زہ ہوا، بتایا گیا کہ درد زہ کا معاملہ ہے، اشارہ کیا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جائیں۔ مولا کائنات علی شیر خدا کعبے کے اندر رجب المرجب 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ مولا علی کی پیدائش کعبے کے اندر، جبھی تو شاعر نے کہا ہے کہ آج دیکھو نمگری کے گھر میں پیدا ہوا، مولا علی پیدا ہوئے کعبے شریف کے اندر، اور پیدا ہونے کے بعد میں 3 روز تک، علماء فرماتے ہیں 3 روز تک مولا علی نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، آنکھوں کو نہیں کھولا۔ کسی نے خبر دیا کر رحمتوں والے مصطفیٰ کو، مدحتوں والے مصطفیٰ کو، نعمتوں والے مصطفیٰ کو، اے رسول اللہ تمہارے یہاں بھائی آیا ہے، آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید نابینا ہے، آنکھیں ہی نہیں کھول رہا ہے، آنکھیں ہی نہیں کھول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جوش آیا، میرے آقا نے فرمایا محمد کا بھائی اور اندھا پیدا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، چلو چلو میں چلتا ہوں، میرے مصطفیٰ، رحمتوں والے مصطفیٰ، رحمتوں والے مصطفیٰ، مدحتوں والے مصطفیٰ، نعمتوں والے مصطفیٰ، سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، ہم سب کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں تشریف لائے۔ آپ کی چچی نے مولا علی کو سب سے پہلے جس کی گود میں دیا، وہ گود رحمت عالم کی گود ہے، مصطفیٰ کی گود ہے، گود میں دیا گیا مولا علی کو۔ مولا علی جیسی آئے، گود میں پہنچے، احساس ہو گیا کہ میں کس کی گود میں ہوں، فوراً آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ خیبر علی، اے داماد پیغمبر علی، اے حسنین کے بابا علی، اے زہرا کے شوہر علی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتی کو تلاش کرتا ہے، اس طرح جلد ماں کا دودھ میری گھٹی کے ذریعے میرے حلقے سے نیچے اتر جائے، مگر 3 دن تک نہ آپ نے دودھ لیا، 3 دن تک نہ آپ نے آنکھیں کھولی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے بہت ساری کتابیں ہیں، کہاں تک فضائل بیان کی جائے مولا علی کے، عالم تصور میں کہا مولانا، میں نے کہا ہاں اے فاتح خیبر فرمانا، ارے کہا میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ جب میں دنیا میں جاؤں میری آنکھ کھلے تو میرے سامنے سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ موجود ہو، رسول اللہ کا چہرہ ہو۔ علی یہ کہہ کے آیا ہے اپنے رب سے کہ جب دنیا میں جاؤں سب سے پہلے جس چیز کا دیدار کروں تو اس کا دیدار کروں جس کو قرآن میں اللہ نے کہا والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، وہ چہرہ جس کو قرآن نے والضحیٰ کہا، والشمس کہا، وہ چہرہ میرے سامنے ہو تاکہ میرے نور کے جز سے پیدا ہونے والے کی ملاقات دوسرے نور کے جز سے پیدا ہونے والے سے ہو جائے۔ آقا نے فرمایا میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے پیدا ہیں، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے پیدا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور پیدا فرمایا، اس کو 2 حصوں میں بانٹا، ایک حصے سے میں ہوں، دوسرے حصے سے علی ہے۔ تو علی مرتضیٰ کی سیادت کا انکار کرنے والے تو یہ کہتے ہیں مولا علی سیدی نہیں ہے، سیدی نہیں ہے، ابے سید کی بات کرتا ہے، وہ نور ہے، وہ نور ہے۔ یعنی تو بیگم وارسی نے کہا تھا بیگم یہی تو 5 ہیں، مسعود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حسین و حسن مصطفیٰ علی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ
तकबीर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। अली अली करने से कुछ नहीं होता। मौला अली 12 इमामों में सबसे पहले इमाम हैं। जितना अली का तस्करा करोगे अली का कुछ नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे दर्जात बुलंद फरमा देगा। आवाज बुलंद, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। ना चाहिए सुन्नियों का मजमा है माशाअल्लाह। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अशरफ का दामन नहीं छोड़ेंगे। और मैं कहूँ अगर मौला अली ना होते तो अशरफ होते, मौला अली ना होते तो गौस का दामन लगा रहे होते। अरे मौला अली वलियों के वली है, पीरों के पीर है, मीरों के मीर है। पूरी दुनिया को विलायत की भीख अगर किसी दर से मिली है वो दर मेरे मौला अली का है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल या अली या अली या अली। या अली कहने से कुछ नहीं होता। अकीदा गड़बड़ होता है तब सब कुछ होता है। ये किसने कह दिया कि मौला अली का तस्करा करोगे तो ये हो जाओगे वो हो जाओगे। अरे मैं तो कहता हूँ सहाबा किराम का इत्तेफाक ये था कि जब हमें ये पहचान करना होती थी कि 1 नंबर वाला कौन है और 2 नंबर वाला कौन है, मैं नहीं कह रहा, सहाबा कह रहे। कौन है? सुभान अल्लाह। सहाबा किराम फरमाते जो हमें ये क्लियर करना होता था कि 1 नंबर क्वालिटी किधर है, 2 नंबर क्वालिटी किधर है, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, तो हम उसके सामने अली का जिक्र करते थे। अली का जिक्र सुनने के बाद जिसका चेहरा खिल जाता हम समझ जाते 1 नंबर वाला है, और जिसका चेहरा मुरझा जाता हम समझ जाते 2 नंबर वाला। तो मेरे भाइयों अली का जिक्र आए तो मुस्कुरा करके बोला करो, क्योंकि मौला अली विलायत के ताजदार हैं। इस्लाम में बेशुमार फजीलतें, बेशुमार कुरान करीम की आयत करीमा मौला अली की शान में नाज़िल हुई हैं। ऐसा कि जो मुश्किल कुशा भी हो, फातह खैबर भी हो, दामाद पैगंबर भी हो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो खुसूसियत मौला अली को अल्लाह ने अता फरमाई है, अगर उन खुसूसियतों में से मुझे एक खुसूसियत मिल जाती तो मैं भी ये समझता कि वक्त का ताजदार हूँ मैं। सुभान अल्लाह। और फरमाता है उमर फारूक और सिद्दीक़ अकबर सदाकत के ताजदार हैं, पहले खलीफा हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर नाज है कि हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और यही सुन्नियत है। हम उस सुन्नियत को सुन्नियत नहीं मानते सहाबा का तस्करा हो और अहले बैत मुस्तफा को कट मार दिया जाए, और हम उस सुन्नियत को भी सुन्नियत नहीं समझते कि सिर्फ अहले बैत का तस्करा हो और सहाबा किराम को कट मार दिया जाए। सुन्नी वो होता है जो झूम झूम कर, जुमला सुने, झूम झूम कर सहाबा से मोहब्बत करे और हाथों को चूम चूम कर अहले बैत से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। वो होता है सुन्नी। पूरे 10 दिन के प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं, लास्ट में जाकर के करबला के शहीद ये हुआ वो हुआ, मामला खत्म। कौन बयान करेगा सिद्दीक की सदाकत, कौन बयान करेगा उमर की अदालत, कौन बयान करेगा उस्मान की सखावत, ये कौन बताएगा दुनिया को कि खामोश है तो दीन की पहचान अली है। कल बोले तो लगता है कि कुरान अली है। उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, उन अहले विलायत के भी सुल्तान अली है। मैं कहूँ मेरा ईमान अली है तो कोई नहीं होगा। या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे। जिंदाबाद। देखिए कोई भाई नारा लगाया करे तो उसका साथ दिया करो। ये मत देखा करो लगाने वाला कौन है, ये है कि नहीं है। ये देखो लगा किसका नारा रहा है, सुभान अल्लाह। बेशक देखो लगा किसका नारा रहा है, तो साथ दिया करो ना यार, अपने लोगों का साथ दिया करो। ये नहीं कि स्टेज से नारा लगेगा या कोई भाई लगा रहा है, आप में तो जो चाहे वो लगा सकता है नारा। मसला तो यही है, जो काम करना नहीं चाहिए वो करना सब आता है। बोले गाली बकना आता है, झूठ बोलना आता है, धंधा ही नहीं होता। बोले अली के नाम के नारा, बोले शर्म लगती है, डर लगता है, चाहता तो हूँ लगाना नारा, लेकिन दिल में डर लगता है, शर्म लगती है। काय को डर लगता है, काय को शर्म लगती है।
جو کام غلط ہیں ان کو کرنے میں شرم آنا چاہیے، جو کام اچھے ہیں انہیں کرنے میں شرم بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عام الفیل کے 30 سال پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے پیدا بھی کہاں ہوئے؟ کعبے میں۔ یہ فضیلت ہے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سال جب بڑا تنگی کا سال تھا، ایسے وقت میں کہ جب قریش کے لوگ صرف اور صرف فاقے پر فاقہ کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا بہت ساری اولادیں ہیں حضرت ابو طالب کی، تو اتنا زیادہ لوڈ نہ ہو چچا کے اوپر، تو آپ نے حضرت علی کو ان کی تربیت کا ذمہ اپنے سپرد لے لیا۔ مولا علی کی تربیت کرنے والا مصطفیٰ گویا ولایت کی تربیت نبوت میں کی ہے۔ مولا علی جو ولایت کے تاجدار، ولایت کی تربیت نبوت کی گود میں ہوئی ہے، اور جس کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہو، جس کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہو، تو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہر جگہ مولا علی ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے اعلان سے قبل ہی حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ ہیں، میرے آقا علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے، حضرت خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ مولا علی نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ نماز ہے، بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا اٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا جھکنا بہت اچھا لگتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں بھی شامل کر لو نا اپنے ساتھ میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم شامل ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ، ابھی اللہ کا حکم کھلا طور پر نہیں آیا ہے، کسی کے اوپر ظاہر مت کرنا۔ علی نے کہا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، یا رسول اللہ ہمیں پڑھا دو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے ابھی آپ کی عمر صرف 10 سال کی ہے، کتنی ہے؟ 10 سال کی۔ کچھ علماء نے کہا 9 سال، کچھ لوگوں نے کہا 8 سال، ابھی عمر 8 سال کی ہے کلمہ پڑھ لیا، 9 سال کی ہے کلمہ پڑھ لیا، تو ہم 10 ہی مان کے چلتے ہیں۔ 10 سال کی عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے، مگر آواز آئی تمہیں پتہ نہیں، میں علی ہوں، علی، میں فاتح خیبر ہوں، داماد پیغمبر ہوں۔ میری شان یہ ہے کہ خیبر کا قلعے کا معاملہ یہ ہے کہ آج بھی خیبر علی کا نام سن کر کے کام جاتا ہے، وہ شان اور مقام ہے میرا۔ تو اگر 10 سال کی عمر میں بھی اللہ مجھے یہ کمال عطا فرما دے تو کون سی بڑی بات ہے۔ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، علماء تدویق دیتے ہیں، بڑوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ، اور عالم بچپن میں چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے مولا علی اسلام میں داخل ہوئے۔ سوال کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پوشیدہ رکھنا، ایک وقت آئے گا جب اللہ کا حکم آئے گا، اور 40 سال کی عمر پاک کے بعد آپ نے کھلم کھلا اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے بعد سب کو نماز پڑھنا ہے۔ کھلم کھلا دور پہ جب حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے، سب نے شروع کر دیا، حالات جیسے بھی تھے اللہ کے نبی نے جیسا فرمایا تھا۔ اور کیوں نہ مانتے علی؟ کیونکہ میرے آقا نے آپ کو ایسی تربیت عطا فرمائی۔ بہت ساری قرآن مقدسہ کی آیتیں ہیں جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، بہت ساری حدیث مصطفیٰ ہیں جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من سب علیاً فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ایک موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، وہ کالی کملی جو صدیق کو مل جائے تو صداقت کا تاجدار سمجھے، عمر کو مل جائے تو عدالت کا شہسوار سمجھے، عثمان کو مل جائے تو صفادت کا ذوالنورین سمجھے، کالی کملی پڑی ہے میرے آقا کے کاندھے پر، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کالی کملی پڑی ہے میرے آقا کے کاندھے پر۔ سامنے سے دیکھا مولا علی چلے آ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے اس کملی کو اپنے سر کے اوپر ڈالا اور مولا علی کو اشارہ کیا کہ اے علی میری چادر کے اندر آ جاؤ۔ کس نے بلایا؟ نبی نے۔ کس کو بلایا؟ علی کو۔ آؤ میری چادر کے اندر آ جاؤ۔ مولا علی کو اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں۔ میرے آقا نے
इशारा किया है फातिमा तुम भी इसी चादर के अंदर आ जाओ। नबी पहले से चादर के अंदर, अली आए वो भी चादर के अंदर, फातिमा आई वो भी चादर के अंदर। थोड़ी देर के बाद हज़रत सरकार सैयदना इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। मेरे आका ने इशारा किया ऐ हसन तुम भी मेरी चादर के अंदर आ जाओ। इमाम हसन भी चादर के अंदर। थोड़ी देर के बाद में राकिबे दोशे मुस्तफ़ा, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा शहजादा गुलबा जनाब सैयदना इमाम हुसैन ताजदार करबला आप भी तशरीफ ले आए। मेरे आका ने इशारा किया हुसैन तुम भी इसके अंदर आ जाओ। चादर 1 तन 5, चादर 1 तन 5। नबी खुद भी चादर के अंदर, अली भी चादर के अंदर, फातिमा भी चादर के अंदर, हसन भी चादर के अंदर, हुसैन भी चादर के अंदर। ये 5 तन यानी 5 तन चादर के अंदर अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया ऐ जिब्रील जाओ और मेरे महबूब के पास ये आयत करीमा लेकर के जाओ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ऐ महबूब अल्लाह चाहता है कि तुम अहले बैत मुस्तफ़ा से सारी नापाकियों को दूर फरमा दे, सारी गंदगियों को दूर कर दे और तुम्हें खूब सुथरा फरमा दे, तुम्हें खूब सुथरा फरमा दे। लिहाजा इसको आले हिबा भी कहा जाता है। ये आयत करीमा नाज़िल हुई जब ये 5 वतन इसके अंदर मौजूद थे चादर के अंदर। अल्लाह ने कुरान में ये आयत नाज़िल की। अब बताओ इंसाफ से ये आयत किसकी शान में नाज़िल हुई? नबी की। किसकी शान में? अली की। किसकी शान में? फातिमा की। किसकी शान में? हसन की। किसकी शान में? हुसैन की। अरे जिनकी शान में अल्लाह कुरान की आयतों को नाज़िल कर दे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं, फातिमा कहते हैं, हसन कहते हैं, हुसैन कहते हैं, पंजतन कहते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान की आयतों का नुज़ूल होता है और मैं तो कहता हूँ कि कुरान की आयतें तो अपनी जगह हैं। ये जो हसन है ना, ये जो इमाम हुसैन है ना, ये जो फातिमा है ना, ये जो हज़रत अली है ना और ये जो मेरे आका हैं, ये चलते फिरते कुरान है, चलते फिरते कुरान है। अरे शरीयत इनके घर की, शरीयत इनके घर की, अहकाम इनके घर के, मुसल्ला इनके घर का, इमामत इनके घर की, सदाकत इनके घर की। ये बारगाह मुस्तफा है, ये पंजतन का घर है। यहाँ जो आया है उसको सब कुछ मिला है। सिद्दीक की सदाकत इसी घर का सदका, उमर की अदालत इसी घर का सदका, उस्मान की सखावत इसी घर का सदका, औला अली की शुजाअत इसी घर का सदका। पूरी कायनात को जो कुछ भी अल्लाह रिज़्क दे रहा है, याद रखना हर ज़माना मेरे हुसैन का है, क्या ठिकाना मेरे हुसैन का है। रिज़्क देता खुदा है इनके बिफ़ैल, अरे दाना दाना मेरे हुसैन का, दाना दाना मेरे हुसैन का है। और हुसैन के बाबा का नाम मौला अली है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। अल्लाह ने वो ताकत, वो तवानाई, वो हिम्मत, वो इल्म, वो शुजाअत लाओ, कोई ऐसा पहला गिराफ लाओ जो अली को हासिल ना हो। इल्म की बात करते हैं तो मेरे आका ने फरमाया खाना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। एक यहूदी आया, बोले तुम इल्म का दरवाजा हो। अली ने कहा हूँ। तुम्हें नबी ने फरमाया तुम बाबुल इल्म हो। कहा हूँ। तुम ही फातिमा की मोहर हो। तुम ही हसनैन के बाबा हो। बात क्या है बोलना? बोले इसलिए आया हूँ तो तुम कहते हो ना कुरान में सब कुछ है, कुरान में हर चीज़ का इल्म है। और एक मौके पर हमने सुना है तुमने खड़े होकर ये कहा है कि जो कुछ पूछो अली से सब बताएगा। और सुभान अल्लाह। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार कमील हूँ, मैं नहीं कह सकता स्टेज पे बैठ के जो मुझसे पूछो मैं बता दूंगा, नहीं बता सकता। और कभी कभी आवाम के सवाल तो इतने खतरनाक होते हैं। जब प्रोग्राम में हमने कहा मौलाना, हमने कहा चर्चा फरमाना, बोले बताओ ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नानी का नाम क्या है। अब भाई तू क्या करेगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नानी का नाम जान के? उससे क्या नमाज का मसला निकलना है कि रोजे का मसला? तो भाई आवाम कोई भी सवाल ठोक सकती है, मैं नहीं कह सकता भाई जो पूछो मैं बता दूंगा। जितना मेरे को इल्म है उतना ही बता सकता हूँ। मगर अली है, अली ने कहा जो पूछो
जो कुछ जमीन में है पूछ वाली बताएगा, जो कुछ आसमानों में है पूछ वाली बताएगा। मैंने कहा "ए अली, इतना इल्म आया कहाँ से? मदरसे तो थे नहीं, मदरसे थे नहीं, किताबें थी नहीं, हदीसें भी मुरब्बन नहीं हुई। अबे इमाम बुखारी की जो किताब बुखारी शरीफ है ये तो बाद में आई ना, इमाम मुस्लिम की जो मुस्लिम शरीफ है ये तो बाद में आई, इमाम तिरमिज़ी की तिरमिज़ी शरीफ तो बाद में आई। मगर जब अली का दौर था ना बुखारी शरीफ थी, ना मुस्लिम शरीफ थी, ना तिरमिज़ी शरीफ थी, न सियाह सित्ता की और किताबें थी। तो तुम्हें इल्म इतना कहाँ से आया? क्या तुम भूल गए जब सफाई चल रही थी खाने काबा की, जितने जितने थे ऊपर दाएं बाएं सफाई चल रही थी, मैंने कहा था या रसूल अल्लाह मेरे कांधों पे खड़े हो जाओ, तो नबी ने फरमाया था अली तुम नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक काम करो अय अली तुम मेरे कांधे पे खड़े हो जाओ, अय अली तुम मेरे कांधे पे खड़े हो जाओ। तो गोया नबूवत के कांधे पर विलायत खड़ी हो गई, नबूवत के कांधे पर विलायत खड़ी हो गई। तो अली दमादम मस्त कलंदर जितना है सबको हटा दो यहाँ से, सबको निकालो। मौला अली ने सब सफाई कर दी, हुक्म मुस्तफा था सफाई की, बड़के थे सबको नीचे फेंक दिया गया। फिर अली इसको मेरे आका ने फरमाया अली देखो कहाँ तक देख रहे हो, तवज्जो क्या क्या दिख रहा है? अली ने कहा पहला आसमान भी दिख रहा है, दूसरा आसमान भी दिख रहा है, तीसरा मैंने कहा न मदरसे से और न किसी हुनर से पैदा, इल्म होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। बड़ा बड़ा जाहिल अल्लाह वालों को वलियों की बारगाह में गया तो मौलाना बन गया, मौलाना बन गया, मौला अली वाला मौलाना बना, वैसा वाला मौलाना नहीं बना, वाकई मौलाना बन गया। सब बना है जब वलियों की नजर हुई। हमारे इधर एक रामपुर है मुरादाबाद के आसपास, वहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, तो रमजान शरीफ का मौका था, सब जगह के हाफिज सबका मामला हो गया। अब एक गांव के लोग आए, कहा हजरत हमारे यहाँ किसी हाफिज का इंतज़ाम ही नहीं हो पाया है, लिहाजा किसी हाफिज का इंतज़ाम फरमा दें। तो कहा अच्छा ठीक है, तो वहाँ हाफिज का इंतज़ाम करवाए देते हैं। कोई हाफिज इस कहाँ मिलेगा? देखा सामने से एक हमारे भाई थे जो चले जा रहे थे, वो मजहब इस्लाम से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, मगर अल्लाह की वलियों की नज़र। कहा कि बाबा सुनो, कहाँ लुटिया उटिया लेकर के जा रहे हो, फला जगह गौवा में चले जाओ, वहाँ एक हाफिज की ज़रूरत है। अरे कहा मैंने तो कुरान क्या आज तक कायदा नहीं पढ़ा, मैं कहाँ हाफिज? अरे कहा जब तक मेरी निगाह नहीं पड़ी थी सुबह नमाज पढ़ना फजर की, जब दाहिनी तरफ सलाम फेरूं तो दाहिनी तरफ तुम भी सलाम फेर देना, और जब बाईं तरफ सलाम फेरूं तो तुम भी बाईं तरफ सलाम फेर देना। बाबा जी कहते हैं कुछ नहीं आता था, फजर में पहुंच गया, अल्लाह के वली का हुक्म था, दाईं तरफ सलाम फेरा तो 15 पारों का हाफिज कुरान बन गया, दाईं तरफ सलाम फेरा तो 15 पारे और सीने में उतर गए। तो मैंने कहा कि हुस्न का उनका जन्मनुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, जब उनके कदम भर देते हैं शाह ज़माना की झोली। अरे अली का जब ये आलम है तो अली का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अजमत मौला अली, नारे तकबीर। अली कहाँ तक दिख रहा है? या रसूल अल्लाह पहला आसमान भी देख लिया, दूसरा आसमान भी देख लिया, तीसरा आसमान भी, हद तो ये है मैं सिदरतुल मुंतहा भी देख रहा हूँ। काधा नबूवत का क्या मिला? अली की निगाह सिदरतुल मुंतहा। और अली देखो या रसूल अल्लाह जो लौह पर कलम चल रहा है मैं उसकी आवाज़ को भी सुन रहा हूँ। अब जिसके इल्म को इतना पुख्ता मुस्तफा ने कर दिया हो तो उसके लिए क्या वईद है? वो कुछ भी कह सकता है, जिसको जो पूछना है पूछो, ज़मीन के बारे में पूछना है पूछो, आसमान के बारे में पूछना है पूछो। यहूदी आ गया तो बताओ ना, मेरी दाढ़ी छोटी है, आपकी दाढ़ी घनी है, मौला अली की दाढ़ी बड़ी घनी थी और मेरी दाढ़ी छोटी है। बोले बताओ, तो मैं कहता हूँ कि कुरान में हर चीज़ का इल्म है और मैं सब कुछ जानता हूँ। हमारे इमरान शेख साहब आ रहे हैं आपकी तरफ, आप अली का तस्करा भी सुनिए और अली की मोहब्बत में जिसको जो बन सकता है खादिमानी गौज़बाज कमेटी का ताउन भी करिए और बाबा से बुलंद बोलिए नारे हैदरी, अरे हैदरी। तो अगर बताओ मेरी छोटी दाढ़ी है और तुम्हारी दाढ़ी बहुत घनी है, क्या इसका भी बयान कुरान के अंदर मौजूद है? हम जैसा कोई मौलाना होता तो सर पटक पटक के पागल हो जाता, कहाँ ढूंढता कि छोटी दाढ़ी, कहाँ ढूंढता बड़ी दाढ़ी। मगर अली के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि नबी ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म वाली बाबा, मैं इल्म
کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ آپ نے کہا ہاں اس کا بھی بیان ہے۔ سورہ آراف کی ایک آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی ہریالی اور کھیتی بھی اچھی ہوتی ہے۔ جہاں زمین اچھی ہوتی ہے تو کھیتی اچھی ہوگی کہ نہیں؟ اور اسی میں ہے کہ جو زمین ہریالی نہیں ہوتی، جو زمین بنجر ہوتی ہے تو اس پہ کھیتی بھی بنجر ہی آتی ہے۔ کہا اچھی زمین سے مراد میری تھوڑی ہے، اور اسی زمین پر ہریالی سے مراد اچھی کھیتی سے میری گاڑی ہے، اور بنجر زمین سے مراد تیری تھوڑی ہے، اور اسی بنجر زمین سے مراد تھوڑی سے تیری بنجر تیری کھیتی ہے۔ اپنی حیرت میں پڑ گیا اور کہا واقعی آپ مدینۃ العلم ہیں، آپ علم کا دروازہ ہے، آپ مدینۃ العلم کا دروازہ ہے اے علی۔ تو مولا علی کی شان ہے۔ ایک روز یہ جاننا تھا کہ واقعی مولا علی کا علم کتنا ہے۔ جانتے سب ہیں، جبریل کو سب پتہ ہے، نبی کو سب پتہ ہے، مگر کبھی کبھی کچھ چیزیں اس لیے کرائی جاتی ہیں کہ تاکہ ہم جیسے کم علموں کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ آ گئے کون؟ جبریل۔ کون آ گئے؟ چار فرشتے بہت مشہور ہیں نا، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جبریل کا کام وحی لے کر کے آنا ہے نبیوں کے پاس، میکائیل علیہ السلام کا کام بارش کا برسانا ہے، اسرائیل علیہ السلام کا کام سبھی جانتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہے نہیں؟ جب چاہیں ابا کو امی سے، بھیا کو بھیا سے، دوست کو دوست سے، استاد کو شاگرد سے، پیر کو مرید سے جدا کر دیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ یہ کام کس کا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کا۔ اور قیامت میں جب ہم اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے، دوڑیں گے، بھاگیں گے، جب اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور پھونکیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے، اٹھ کر کے سب لوگ قیامت کے میدان میں اکٹھا ہوں گے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے ہم جیسے کم علموں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے۔ یہ شان ہے مولا علی کی، ورنہ جبریل کا کام تو نبیوں کے پاس جانے کا ہے، لیکن آ گئے اور کہا آپ علی علم کا دروازہ ہیں، یہ بتاؤ تم سب جانتے ہو، کہاں سب جانتے ہو؟ آسمانوں کا وہ بھی جانتا ہوں، زمین کا وہ بھی جانتا ہوں۔ کہا بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اور آئے تھے ایسی شکل میں کہ لگتا تھا کوئی گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں پہ گرد و غبار کے آثار ہیں، اس طرح آئے، مگر انہیں پتہ نہیں تھا یہ بارگاہ علی ہے، یہ بارگاہ علی ہے۔ جبریل آ گئے، اے علی بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ جبریل نے آنکھیں بند کی، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ مولا علی نے آنکھوں کو بند کیا، آسمان کے سارے منظر دیکھ لیے، آسمان کے سارے منظر دیکھ، پہلے آسمان پہ دیکھا جبریل نہیں، دوسرے پہ دیکھا جبریل نہیں، تیسرے پہ دیکھا جبریل نہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان دیکھ لیا جبریل نہیں، آٹھواں ہے ہی نہیں، ساتویں آسمان ہے، اس کے آگے تو سدرۃ المنتہا ہے جہاں جا کے جبریل ٹھہر جاتے ہیں، سدرہ تک جبریل نہیں، اب اس کے آگے جائیں گے ہی نہیں۔ جب سدرہ تک دیکھا جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے، اس کے بعد زمین میں بھی 7 طبق ہیں، جیسے آسمان ویسے زمین، 7 آسمان ہیں، زمین کے بھی 7 حصے ہیں۔ نیچے نگاہ ڈالی، میرے آقا مولا کائنات علی شیر خدا نے پہلا طبق چھان مارا، دوسرا طبق چھان مارا، تیسرا طبق چھان مارا، 7 طبق دیکھے، لاکھ ہے تحت الثری، وہاں تک جبریل نہیں، پورب میں دیکھا، پچھم میں دیکھا، اتر میں دیکھا، دکن میں دیکھا، کہیں جبریل نہیں۔ علی مسکرائے، یہ کہہ دو نا مسکرا کے سبحان اللہ، علی مسکرائے اور فرمایا اے آنے والے تو خود یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں ہی جبریل ہوں؟ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں ہی جبریل ہوں؟ میں نے کہا اتنا مقام تمہیں ملا کہاں سے؟ ارے کہا بھول گئے، نبوت کے کھانے جس کو مل جائے تو اس کا علم ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی کمال ملتے ہیں، اس کو ایسے ہی مرتبہ ملتا ہے، اس کو ایسے ہی فضائل ملتے ہیں۔ یہ شان ہے مولا کائنات علی شیر خدا کی۔ اب یہیں پہ بات کریں گے تو وقت بہت کم ہے، اب کسی دوسرے پیراگراف کو اٹھاتے ہیں، شجاعت کی بات کرتے ہیں، بہادری کی بات کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بہادری کا نام آئے گا تو علی کا نام ضرور یاد کیا جائے گا، اور ایسا نہیں ہے کوئی اماں کا شیر ہوتا ہے، کوئی ابا کا شیر، میرا لڑکا میرا شیر، دادا کا پوتا دادا کا شیر، نانا کا نواسا نانا کا شیر، چاچا کا بھتیجا چاچا کا شیر، دوست کا لڑکا دوست کا شیر، کوئی اماں کا شیر ہے اس کو اپنے اوپر ناز ہے، کوئی بھائی کا شیر ہے اس کو اپنے اوپر ناز ہے، کوئی دادا کا پوتا اس کو اپنے اوپر ناز ہے، مگر بارے علی اے شیر خدا، مولا علی کو اللہ نے فاطمہ بنت اسد کے شہزادے نے، یہ کوئی بیٹا صرف فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ صرف ابو طالب کا شہزادہ نہیں ہے، بلکہ علی شیر خدا ہے۔
میری طرف متوجہ رہیے، دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، وہ ٹینشن سے ہوتا رہتا ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہو. آپ نے اتنا اچھا جملہ پورا ضائع کر دیا. ارے کوئی کسی اماں کا شعر ہوتا ہے، کوئی کسی کے ابا کوئی باپ کا شعر ہوتا ہے، مگر علی شیر خدا ہے. شیر خدا جس کا لقب ہو، بتاؤ اس کی بہادری کا عالم کیا ہوگا، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اس کی ہمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی توانائی کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر کے قلعے کا فتح کرنے کا نمبر آیا تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق کو بھیجا. کہو نا سبحان اللہ. سب سے پہلے ابوبکر صدیق کو بھیجا تو جھنڈا دیا، خیبر فتح نہ ہو سکا. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے جھنڈا عمر فاروق کو دیا، مگر خیبر فتح نہ ہو سکا. اس کے بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا گیا، خیبر فتح نہ ہوا. ایسا نہیں ہے کہ عمر فاروق کی شان کم ہو گئی، ابوبکر صدیق کا مرتبہ گھٹ گیا، مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک کچھ بندوں سے ہی کرانا چاہتا. سب کے لیے الگ الگ حادثے ہوتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اب میں یہ جھنڈا کل اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کرائے گا، فاتح خیبر بن کر کے آئے گا. رات جس طریقے سے گزاری سب انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ جانے صبح کس کا نمبر آئے گا. ابوبکر سوچ رہے ہیں شاید مجھے جھنڈا پھر سے دیا جائے گا، عمر سوچ رہے ہیں شاید مجھے جھنڈا پھر سے دیا جائے گا، عثمان سوچ رہے ہیں شاید جھنڈا مجھ کو دیا جائے گا. بہت سارے صحابہ کرام ہیں نبی کے ارد گرد بیٹھے ہیں. رات بڑی بے چینی میں گزر رہی ہے. اللہ جانے کو کون خوش نصیب ہوگا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آئے نبوت جنبش کریں گے اور اس کا نام نکل کر کے آئے گا. صبح ہوئی، رات اسی بے چینی میں کٹی، اور جب صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے آقا کی لمحۂ نبوت پر جنبش کی تو ایک نام آیا، رحمتوں والے مصطفیٰ، نعمتوں والے مصطفیٰ، نعمتوں والے مصطفیٰ. نبی نہیں نبیوں کے نبی، آقا نہیں آقاؤں کے آقا نے ارشاد فرمایا این علی، این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. کسی نے کہا کہ مولا علی کی آنکھ میں حشر چشم ہے، مولا علی کی آنکھ دکھ آئی ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ نا علی کو بلا کے لے کر کے آؤ. آنکھ دکھ گئی تو کیا ہوا، ہر چیز کا علاج بارگاہ مصطفیٰ میں موجود ہے. مولا علی آئے تو واقعی آپ کی حشر چشم تھا، آپ کی آنکھ دکھی ہوئی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے اپنا جواب دہن نکالا اور مولا علی کی آنکھ پر لگایا. یہاں آنکھ پہ جواب دہن لگانا تھا اور ادھر معاملہ یہ ہوا کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کی آستانے سے. مولا علی کی آنکھ کا سارا زخم دور ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ تمہارے جواب دہن کا عالم یہ ہے تو سرکار اگر آپ کے در کی کسی کو خاک مل جائے، یا رسول اللہ اگر آپ کے قدموں کے لگے ہوئے زرنات مل جائیں، اگر آپ نے جس چیز کو ہاتھ لگایا ہو وہ ہاتھ لگانے کو مل جائے تو اس کے نصیب کا عالم کیا ہوگا. آج بھی لوگ کعبہ شریف میں جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے والے حج کرنے جاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں مولا علی کے ذکر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے. اللہ پاک سب کو کعبے کا طواف اور مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. سب جانتے ہو وہاں جا کر کے سب حجر اسود کو چومتے ہیں. چومتے کہ نہیں چومتے؟ حجر کے معنی پتھر، اسود کے معنی کالا. حجر اسود کا معنی ہوا کالا پتھر. سب چومتے کہ نہیں چومتے؟ کیوں چومتے ہو پتھر کو؟ پتھر کو نہیں چومنا چاہیے. کیوں چومتے ہیں پتھر کو؟ اس کا جواب عمر فاروق نے بہت پہلے دیا تھا اور کہا تھا انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع. میں جانتا ہوں کہ ایک پتھر ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر اے پتھر سن لے، اگر میں نے مصطفیٰ کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز نہیں چومتا. تو نبی نے پتھر کو چوما، کبھی ہم حجر اسود کو چوم رہے ہیں. ایک بار چوما، دو بار چوما، آج تک دنیا چوم رہی ہے. بکرے بھی چوم رہے ہیں، بیگانے بھی چوم رہے ہیں، یہ والے بھی چوم رہے ہیں، بغیر یہ والے بھی چوم رہے ہیں، بڑھئے والے بھی چوم رہے ہیں، الف والے، ب والے، ت والے، س والے، ج والے، ہ والے، کھ والے، سبھی چوم رہے ہیں. چوم رہے ہیں کہ نہیں چوم رہے ہیں؟ نبی نے چوما حجر اسود کو، دنیا چوم رہی ہے. اگر جب حجر اسود ایک کالا پتھر نبی نے چوم لیا تو اس کے چومنے میں آبجیکشن نہیں، پابندی نہیں. تو حسین کا گلا تو بار بار چوما، حسن کو تو بار بار چوما. اب ہم حسن کو تو نہیں پایا، حسین کو تو نہیں پایا، مگر آقا حسین، آقا حسن، اے علی تمہاری اولاد ہمیں
جہاں جہاں ملے گی، جہاں بھی سید ملیں گے، ہم ان کو اس لیے چومیں گے کہ ان کو چومنا مصطفیٰ کی سنت ہے، ان کو چومنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ میرے بھائیو، یہ اہل بیت مصطفیٰ کا کردار۔ میرے آقا نے خیبر کے فتح کرنے کے لیے کہا علی کہاں ہے؟ علی آئے کہ یہ جھنڈا لو، جھنڈا دیا مولا علی کو، کہا جاؤ۔ مولا علی گئے اور یہ مراحب کا قلعہ تھا۔ مرحب بھی لوگ کہتے ہیں، مراحب بھی کہتے ہیں، اصل لفظ مراحب ہے۔ اس کا یہ قلعہ تھا، یہ اس کا پایا تخت کا، بڑا اکڑ کے آیا، بڑا اکڑ کے آیا، جانتے نہیں ہو میرا علاقہ ہے، ادھر کا بھیا میں ہوں، میں بھائی ہوں ادھر کا، کہاں تم آ گئے؟ علی علی نے کہا تو ہوگا کدھر کا؟ میں علی ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں۔ اکڑ کے آیا، اکڑ کے آیا، سینہ تان کے آیا۔ علی نے کہا میں فاتح خیبر ہوں، میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک تلوار کا وار کیا مولا علی نے تو ایسا وار ہوا کہ سر سے لے کے دانت تک گھونسا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ مراحب کی آواز آئی، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صحابہ نے نعرے لگائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت کی صدائیں بلند ہو گئی۔ ادھر خط الگ ہونا تھا، مولا علی، علی کا علی، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم، اللہ کا شیر بن کر اس خیبر کے پھاٹک کو اکھاڑا۔ صحابہ کہتے ہیں 40 لوگ مل کے ہلا نہ سکے، 40 لوگ مل کے ہلا نہ سکے، اکیلے علی نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑا۔ اور جب اللہ کا شیر اس خیبر کے قلعے کی پھاٹک کو لے کر کے دوڑا تو جس طرف دوڑا صفحے کی صفحہ کو صاف کرا۔ شان مولا کائنات کی اسی دن سے آپ کا لقب فاتح خیبر پڑ گیا۔ فیصلے بھی علم والے، دو عورتیں ایک بیٹا لے کر کے آئی ہیں، ایک نقلی ماں ایک اصلی ماں، اور دونوں کا دعویٰ تھا بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ اب فیصلہ کر دو۔ مولا علی کے فیصلے ایسے ہی تھے، سمجھ میں نہیں آتے تھے لوگوں کے۔ اچھا ابھی کر لیتے ہیں فیصلہ۔ اپنے غلام کو حکم دیا جاؤ تلوار لے کر کے آؤ اور اس کے 2 حصے کرو، ایک آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ جیسے ہی تلوار آئی اور یہ معاملہ آیا کہ 2 حصے اس کے کر دیے جائیں، جو اصلی ماں تھی اس نے کہا کہ نہیں، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، اے علی میری ممتا کو گوارا نہیں کہ میرے لال کا ٹکڑا میرے سامنے کیا جائے، ایک کام کرو اسی کو دے دو، کم سے کم دیکھ لوں گی، میرے دل کو چین مل جائے گا۔ اور جو نقلی والی ماں تھی وہ ٹھیک ٹھاک کھڑی رہی اپنی جگہ۔ علی نے کہا کہ جو تڑپ رہی ہے بیٹا اسی کو دے دو، اصل میں یہی اس کی ماں ہے۔ اور جو نقلی تھی جو کھڑی رہی سکون کے ساتھ، اور علی نے فرمایا کہ تو نے یہ میری بارگاہ میں جھوٹا مقدمہ لے کر کے آئی، آئندہ سے اس کا احتیاط کر، توبہ کر، یہ بیٹا جس کا تھا اس کے حوالے کر دیا۔ شان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ ایک شخص نے مولا علی کو اپنے دوست کو وصیت کی مولا علی کے دور میں کہ یہ کچھ پیسے ہیں، 10 درہم دیے، اور دینے کے بعد کہا کہ جب میرا بیٹا وطن سے آ جائے، باہر ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے، لہذا یہ 10 درہم میں آپ کو دے رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، جب میرا بیٹا آ جائے تو تم جو چاہنا اس کو دے دینا۔ کیا کہا؟ جو تم چاہنا اس کو دے دینا۔ بیٹا تھوڑے دنوں کے بعد وطن سے واپس آ گیا، مولا علی کے سامنے معاملہ آیا، مولا علی نے فرمایا کہ تم اس کو کتنا دے رہے ہو؟ کہا میں اس کو 1 درہم دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس کے ابا نے کہا تھا جو تم اس کو چاہنا اس کو، جو تم چاہنا وہ اس کو دے دینا۔ تو کہا اس کو 1 کیوں دے رہے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں 9 درہم لوں۔ تو کہا اس کے ابا نے کیا کہا تھا کہ جو تم چاہنا وہ اس کو دینا، تم نے 9 چاہے نا تو 9 ہی دو، 1 تم لو۔ کہو سبحان اللہ۔ مولا علی نے کہا تم نے جو چاہا وہ 9، اور ابا نے اس کے کیا کہا تھا جو تم چاہنا وہ اس کو دے دینا، تو تم نے 9 چاہے تو 9 اس کو دو اور 1 تم دو۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ ارے تمہیں کیا پتا نہیں، نبوت کے جب کاندھے ملتے ہیں تو علی کا علم ایسے ہی کمال کرتا ہے۔ اب چلو عمر فاروق کی بارگاہ میں، عمر فاروق کے دور حکومت میں ایک معاملہ سامنے آیا۔ ایک عمل تھا، امید سے تھی عورت، لیکن وہ گناہ سے سب کچھ ہوا تھا، معاملہ گناہ سے ہوا تھا، زنا سے ہوا تھا۔ عمر نے کہا سنسار کرو۔ سنسار کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار مار کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔
لیکن چونکہ 19 سے تھی، عمر نے حکم دے دیا، کسی نے علی کو جا کے بتایا، مولا علی آئے، کہا نہیں نہیں عمر، اس کو سنسار کرنے کا حکم اس وقت تک مت دینا جب تک کہ جس امید سے یہ ہے جو عمل ہے وہ اس کا مکمل طور پر وضع نہ ہو جائے، وہ چیز پیدا نہ ہو جائے. کہ تمہیں پتہ نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ اگرچہ گناہگار ماں ہے لیکن وہ بچہ جو پیٹ میں ہے جب تک اس کی ولادت نہ ہو جائے، جب تک اس کو سنسار کرنے کا حکم نہ دیا جائے. جب یہ فیصلہ سنا عمر نے تو کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب علی کا چہرہ دیکھتے تھے دیکھتے ہی رہتے تھے، جو ٹوٹی باندھ کے دیکھتے رہتے تھے. کسی نے کہا صدیق علی کا چہرہ دیکھتے ہو تو کیوں دیکھتے رہ جاتے ہو، اتنی محبت کے ساتھ کیوں دیکھتے ہو؟ صدیق نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں میرے آقا نے فرمایا تھا نظرو الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ بھی ہم کہیں علی کا چہرہ دیکھنا بھی. اگر آپ چہرہ دیکھ رہے ہو نان کھٹائی کا، اس وقت آپ چہرہ دیکھ رہے ہو نان کھٹائی کہاں پڑ رہی ہے تو آئی کہ نہیں آئی؟ ارے علی کی محبت میں ایک نان کھٹائی کیا ہے، یہ تو دنیا کی نان کھٹائی ہے. ارے پیے گا کوثر، ملے گی جنت، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی شفاعت کریں گے اس کی کہ جس کے دل میں حسین ہو. نبی شفاعت کریں گے اس کی کہ جس کے دل میں سے جس کے دل میں حسین ہوگا. مگر یہاں تو دل میں کچھ اور چل رہا ہے کہ نہیں؟ ارے تبرک ہے، ملے گا، اور ہم کھائی تو سب کا اہل بیت کا رہے ہیں. ابھی روزانہ کھاتے ہو اہل بیت کا صدقہ، ہمیں جو مل رہا ہے یہ اسی گھرانے کا صدقہ ہے. صدیق اکبر نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے دیکھتا ہی رہتا ہوں. ایک موقع پر مولا علی کو کسی نے دیکھا صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں، کہ تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ ارے کہا تمہیں پتہ نہیں؟ صدیق اکبر سے کہا مولا علی نے کہ اگر تم سے یہ کہا تھا میرے آقا نے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو مجھ سے بھی ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا تھا اے علی، سن رہے نا، اے علی جنت کا ٹکٹ، کائے کا ٹکٹ؟ آج تو کوئی بھی ٹکٹ مار دیتا ہے، میں نہیں مار سکتا ہوں. میں آؤ تو جنت کا ٹکٹ دے دوں، 100 روپے مسافر کرو جنت کے 1000 بن جاؤ، 500 کا آ گئے تو جنت کے پہلے مالے پر 1000 مل جائے تو سب سے عالی شان مالے پر. اتنی سستی نہیں ہے جنت. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے. جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو پھر مولا علی کوفہ کی مسجد میں شہید نہ ہوتے. تو جو چاہتا ہے جنت کی ٹکٹ مار دیتا ہے بیٹھ کر کے درسے کے اندر، جور سے بول دو سبحان اللہ جنت چلے جاؤ. ابے حضرت کو پتہ ہی نہیں کہ جنت جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، جس کو چاہو لے جاؤ. اتنی سستی نہیں ہے جنت. جنت جب ملے گی کہ جب دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، دل میں مولا علی کی محبت ہوگی، دل میں حسنین کریمین کی محبت ہوگی، تب جنت جائیں گے. کیونکہ کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا نہ دے جب تک تیرے بیٹے اجازت فاطمہ زہرا جنت کے سردار مفتی صاحب نہیں ہے، جنت کے سردار مولانا محمد احمد نہیں ہے، جنت کے سردار دعوت اسلامی کے مبلغ نہیں ہے، جنت کے سردار مولانا ثناء اللہ نہیں ہے، جنت کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں. اگر مولانا ہی کو روک لیا نا حسن حسین نے تو مولانا ہی نہیں جا پائیں گے، تو پھر ساتھ میں پیچھے والے کیسے جائیں گے؟ تو میرے بھائی مولانا سے بھی محبت کرو، میں یہ نہیں کہتا، علماء سے محبت کرو، مگر ساتھ میں اہل بیت سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، اور اس شعر کی عملی تفسیر بن جاؤ. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، حسین و حسن مصطفیٰ علی. نشان ہے سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا کی آپ کی ولادت کعبے میں، اور نکاح ہوا نبی کی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کے ساتھ. اور نکاح تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا آسمانوں میں، وہ تو ایک فارمیلٹی پوری کرنا تھی زمین پر. جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مولا علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح متعین کر دیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو رسول اللہ بھی یہی چاہتے ہیں. مولا علی نے ایسی بیٹی کو جو سب سے اچھی، سب سے نیاری، ساری عورتوں کی سردار تھی، چند برتن، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک چکی، کہ سیدہ کی چکی چل رہی ہے اور دنیا کو تالا مل رہا ہے. میرے آقا نے دی
मेहमान की चारपाई, चंद बर्तन। और हालत ये है पैगंबर का इख्तियार के एक मौके फरमाया कि ऐ अली, अगर मैं इशारा कर दूं तो ये ओहद का पहाड़ सोने का पहाड़ बन जाए। ओहद का पहाड़ सोने का पहाड़ बन जाए। अगर नबी चाहते तो पहाड़ों के हिसाब से सोना मौला अली को दे देते। बताओ, फातिमा से बड़ी शहजादी कोई हो सकती है? फातिमा से बड़ी मकाम वाली कोई हो सकती है? इतनी प्यारी बेटी जो जन्नत की औरतों की सरदार हो, मगर चंद बर्तन देकर के दुनिया को पैगाम दिया। लोगों, चंद बर्तन के साथ अगर कोई गरीब अपनी बेटी का निकाह करे, उसके पास बहुत सारा जहेज ना हो, गाड़ी ना हो, घोड़ा ना हो, बैंक ना हो, बैलेंस ना हो, जमीन ना हो, जायदाद ना हो, 4 बर्तन हो, इज्जत के साथ निकाह करके विदा करे, तो कोई पैसे वाला उसको ठोस ना दे, कोई दौलत वाला उसकी खैरत का जनाजा ना निकाले। कोई भी गरीब हो, तुझे घबराना नहीं। जब तुझे पास कुछ ना हो, चंद बर्तन दे के विदा करे, और कोई बहाना दे तो कहना इतने ही कम बर्तन देकर विदा करना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी की सुन्नत है। ये है खाकसारी और इख्तियार ऐसा कि चाहे तो ओहद का पहाड़ सोना बन जाए। मेरे भाइयों, हमें और आपको दर्श मिलता है कि हम भी कम से कम खाकसारी के साथ सारे के सारे काम करें। मौला कायनात अली शेर खुदा की बारगाह में, रब की बारगाह में दुआ करिए, अल्लाह ताला हम सबको मौला अली के फैज़ान से माला माल फरमाए। मैंने अर्ज़ किया था 3 मिनट बाकी है।